بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 مئی 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، سعودی وزارت داخلہ نے مکہ مکرمہ میں بھی کرفیو میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے۔ عمل درآمد اتوار 31 مئی 8 شوال سے ہوگا۔ سبق اور اجل ویب سائٹس کے مطابق مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی شہری روزانہ صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے سے عائد پابندی اٹھا لی گئی۔ وزارت داخلہ نے دوسرا اعلان یہ کیا ہے کہ 21 جون 29 شوال سے مکہ کی مساجد نمازیوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ شہر کی تمام مساجد میں پانچوں وقت کی نمازیں جماعت سے ادا کی جا سکے گی۔ وزارت داخلہ نے مکہ مکرمہ میں کرفیو میں نرمی کا فیصلہ 2 مرحلوں میں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پہلے مرحلے کا آغاز اتوار 31 مئی 8 شوال سے ہوگا۔ اس دوران مکہ کے شہری صبح 6 سے 3 بجے تک دوپہر 3 بجے تک گھروں سے نکل سکیں گے۔ 31 شوال سے مکہ مکرمہ آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ مکہ کے شہری دن بھر اپنے محلے میں چہل قدمی کر سکیں گے۔ مسجد الحرم میں مقررہ ضوابط کے مطابق جمعہ اور فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ سابقہ فیصلوں میں جن سرگرمیوں کو استثنی دیا گیا تھا وہ حسب سابق برقرار رہے گی۔ مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں حفاظتی اقدامات کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق کرفیو میں نرمی کا دوسرا مرحلہ 21 جون یعنی 29 شوال سے شروع ہوگا۔ 21 جون سے مکہ کے شہری صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک گھروں سے باہر نکل سکیں گے۔ تمام مساجد میں جمعہ اور فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمازیوں پر صحت ضوابط کی پابندی لازمی ہوگی۔ مسجد الحرم میں مقررہ ضوابط کے مطابق جمعہ اور فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ سابقہ فیصلوں میں جن سرگرمیوں کی اجازت دی گئی تھی وہ اجازت برقرار رہے گی۔ اس کے علاوہ مزید اقتصادی و تجارتی مراکز کرفیو سے خارج اوقات میں کھولے جا سکیں گے۔ ریسٹورنٹ اور قہوہ خانے کھلیں گے۔ پبلک مقامات پر 24 گھنٹے سماجی فاصلے کی پابندی مؤثر رہے گی۔ اجتماعی مقصد کے لیے 50 سے زیادہ افراد پر مشتمل اجتماع ممنوع رہے گا۔ مثلاً شادیوں اور تعزیتی اجتماع میں 50 سے زیادہ افراد جمع نہیں ہو سکتے۔ محلوں میں 24 گھنٹے چہل قدمی کی جا سکے گی۔ ایسا کوئی بھی کام جس میں سماجی فاصلے کی شرط پوری نہیں ہو سکتی اس پر پابندی برقرار رہے گی۔ بیوٹی پارلرز، فٹنس سینٹرز، باربر شاپس، ہیلتھ اینڈ سپورٹس کلبز، تفریحی مراکز، سینما گھر اور ایسے تمام کام جنہیں متعلقہ حکام منع کر رہے ہو اس پر پابندی رہے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں حفاظتی اقدامات برقرار رہے گی۔ ناظرین، سعودی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پاسپورٹ اینڈ مائیگریشن جوازات کی جانب سے مملکت میں موجود سیاحتی ویزوں پر مقیم غیر ملکیوں کے ویزوں میں 3 ماہ کے لیے خودکار توسیع کر دی گئی۔ جوازات کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سیاحتی ویزے پر آنے والے سیاح جو کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازوں پر عائد کی جانے والی پابندی کے باعث مملکت سے روانہ نہیں ہو سکے، ان کے ویزوں کی مدت میں بغیر کسی فیس کے 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈائریکٹوریٹ جنرل جوازات کا کہنا ہے کہ سیاحتی ویزے پر آنے والے وہ افراد جو مملکت میں مقیم ہیں اور وہ واپس نہ جا سکے انہیں اپنے ویزوں میں توسیع کے لیے جوازات سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے ویزوں میں خودکار طور پر توسیع کر دی جائے گی۔ جوازات کا کہنا تھا کہ سیاحتی ویزوں میں خودکار توسیع قومی ادارہ معلومات کے تعاون سے کی جائے گی۔ قومی ادارہ معلومات موجودہ ڈیٹا کے حوالے سے ویزوں کی توسیع کا کام مرحلہ وار کرے گا، جس سے ان لوگوں کو سہولت ہوگی جو سیاحتی ویزوں پر آئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ سعودی عرب میں فروغ سیاست کے لیے گزشتہ برس جامع نظام مرتکب جس کے تحت مختلف ممالک کے شہریوں کو آن ارائیول بھی سیاحتی ویزوں کا اجراء شامل ہے۔ ناظرین، سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے نجی اداروں کے صدر دفاتر میں ملازمین کو بھی دفاتر میں ڈیوٹی کا اجازت دے دی۔ نجی ملازمین کی حاضری پر پابندی اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ نجی کمپنیوں کی شاخوں اور ذیلی اداروں میں ملازمین اس سے کم تعداد میں ڈیوٹی پر بلانے کی ہدایت کی گئی ہے جتنا کہ 17 مارچ 2020 سے پہلے ڈیوٹی دے رہے تھے۔
سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے بدھ کو بیان میں کہا کہ تمام نجی دفاتر کھلنے سے پہلے وزارت صحت اور نگراں اداروں کی جانب سے مقرر حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر کا اہتمام کر لے۔ دفاتر کا ماحول کورونا وائرس سے پاک بنانے اور رکھنے کے لیے مقرر ضوابط اور ہدایات پر عمل کرے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے تمام نجی اداروں کو اتوار سے پورے عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی ہے، تاہم حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے والے اداروں کو اس وقت تک ملازمین کو دفاتر میں ڈیوٹی سے روکا جائے گا جب تک وہ حفاظتی تدابیر کا اہتمام نہ کر لے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سعودی عرب نے 26 مئی کو پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کا اعلان کیا تھا۔ 21 جون تک آمد و رفت پر پابندی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ ناظرین، سعودی عرب میں تقریباً 2 ماہ کے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے بعد معمولات زندگی جمعرات سے مرحلہ وار بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ تقریباً 2 ماہ کے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے بعد معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ ایسے میں شہریوں اور مقیمین کو احتیاطی تدابیر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے تاکہ حالات قابو میں رہے اور زندگی مکمل طور پر حسب سابق بحال ہو سکے۔ وزارت صحت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مملکت میں جامع حکمت عملی کے تحت کورونا کی وبا پر بہت تیزی سے قابو پایا گیا، جس کے اثرات نمایاں طور پر دکھائی دینے لگے اور کورونا کے مریضوں میں نمایاں کمی آنا شروع ہو گئی۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے پیش نظر سعودی عرب میں کورونا سے اموات کی شرح دیگر ممالک کے مقابلے میں انتہائی کم رہی۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق العربیہ کے مطابق مملکت میں کورونا سے ہونے والی اموات 0.7% جبکہ دنیا میں بھی کورونا سے ہلاک ہونے کی شرح 7% تک ہے، جو اس امر کی عکاسی ہے کہ مملکت میں ادارے امور صحت کی جانب سے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر انتہائی کامیاب رہی۔ وزارت صحت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن اور کرفیو میں نرمی کے بعد شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو چاہیے کہ وہ حالات مکمل طور پر قابو میں آنے تک خصوصی احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھے، جن میں گھروں سے باہر جاتے وقت طبی ماسک کا استعمال اور ہاتھوں کو بار بار دھونا شامل ہے۔ سماجی فاصلے کے اصول پر بھی لوگوں کو سختی سے عمل کرنا چاہیے تاکہ کورونا کی وبا سے دوبارہ متاثر نہ ہو، کیونکہ اگر حالات دوبارہ اسی سمت میں جائیں گے تو ممکن ہے کہ پابندیاں دوبارہ عائد کر دی جائے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پابندیوں میں نرمی کے بعد بھی اصولوں پر سختی سے عمل کرے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی سے پریس بریفنگ میں سوال کیا گیا کہ معمول کی زندگی سعودی عرب میں کب بحال ہوگی۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ معمول کی زندگی کی بحال کا دار و مدار متعدد امور پر ہے۔ پابندیاں وائرس کو کنٹرول کرنے اور پھیلنے سے روکنے کے لیے لگائی گئی۔ معاشرے کے لوگ جتنا زیادہ حفاظتی اقدامات کی پابندیاں کریں گے اور اس حوالے سے شعور اور آگاہی کا مظاہرہ کریں گے، اتنی ہی جلدی معمول کی زندگی بحال ہوگی۔ وزارت صحت کے ترجمان نے اعتراف کیا کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کو اس سے بچانے کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر کی پابندیاں قابل قدر طریقے سے کی ہے۔ عبدالعالی نے مزید کہا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معمول کی زندگی کی بحال کا دار و مدار کورونا کے کیسز کی تعداد پر ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اگر تعداد کم ہوگی تو صورتحال کم سنگین ہوگی۔ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی کبھار کورونا کے کیسز کم تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن وائرس کے پھیلنے کی رفتار شدید تیز ہوتی ہے، جس کا نتیجہ آگے چل کر کیسز میں اضافے کی صورت میں نکلتا ہے۔ ناظرین، سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے مساجد کھولنے کا فیصلہ جاری ہونے پر بوڑھوں اور لاعلاج امراض میں مبتلا سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ گھروں میں نماز ادا کریں، جمعے یا فرض نمازیں ادا کرنے کے لیے مساجد کا رخ نہ کریں۔ یہ پابندیاں انہیں نئے کورونا وائرس سے بچانے کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف کی جانب سے جاری بیان کی وضاحت کی گئی، جس میں تاکید کی کہ وہ مساجد فرض نمازوں اور جمعہ کے لیے بے شک کھول دی گئی ہے، تاہم عام نمازیوں کو بھی ہدایت ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندیاں کریں۔ بیان کے مطابق مساجد میں ابھی نمازیں اس انداز سے شروع نہیں ہوگی جیسا کہ کورونا کی وبا سے آنے سے قبل ہوتی تھی۔ وبا ابھی موجود ہے اور صحت حکام اس حوالے سے مسلسل تاکید کر رہے ہیں کہ بچے، بوڑھے اور لاعلاج امراض میں مبتلا افراد حفظان صحت کی پابندیاں انتہائی درجے سے کریں۔ دیگر لوگوں کے مقابلے میں وائرس سے
انہیں زیادہ خطرات ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی دوری کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے مساجد میں نماز باجماعت پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ مساجد میں جمعات پر عارضی پابندی تقریباً 70 دن جاری رہی۔ اسی دوران مملکت کی تمام مساجد میں اذان دی جاتی تھی، تاہم مؤذن اذان کے آخر میں نماز گھروں میں ادا کرنے کے الفاظ کا اضافہ کیا کرتے تھے۔ مساجد پر عائد پابندی نئے ضوابط مقرر کرتے ہوئے ہٹائی جا رہی ہے، جس کے اہم ترین نقطہ سماجی دوری کے اصول کو برقرار رکھا گیا ہے۔ تاہم بوڑھے اور بیمار افراد کو سختی سے ہدایت ہے کہ وہ گھروں میں نماز ادا کریں تاکہ کورونا وائرس کی وبا سے محفوظ رہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔